بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست مظہر خان، آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں دشمن کی تباہی و بربادی کا، دشمن کی عبرتناک شکست کا نہایت ہی مجرب عمل لے کر حاضر ہوا۔ یہ انتہائی سریع الاثر عمل ہے۔ اس عمل سے آپ کا دشمن سرپٹ دوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ دوستو، اگر کوئی آپ کا دشمن آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، آپ کے جان و مال کا دشمن ہے، آپ کی عزت و آبرو کا دشمن ہے، آپ کی اولاد کا دشمن ہے جو آپ کی اولاد کو تباہ کر رہا ہے، بے راہ روی پر لگا رہا ہے، کوئی آپ کے گھر کا دشمن ہے جو آپ کے گھر کو تباہ کر رہا ہے، یا آپ کے مقام و مرتبے کا دشمن ہے، آپ کے عہدے کا دشمن ہے، آپ کو معاشرے میں لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، آپ کو محلے سے، گھر سے نکالنا چاہتا ہے، آپ کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ دشمن چاہے اکیلا ہو یا کوئی گروہ ہو، چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اور آپ اس کا کسی طور بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس کے خوف اور دباؤ کی وجہ سے آپ مریض بنتے جا رہے ہیں، تو آپ کو ہرگز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس صورتحال میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ بابرکت کلام ہے کہ اگر اس کا بصیرت کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو قرآن کریم میں ہماری ہر پریشانی، ہر مسئلے، ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ قرآن کریم سے ہم اپنے آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، تمام شرور سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، ہم دشمن کو شکست بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس صورتحال کا سامنا ہے تو آپ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اس آیت کو آپ نے 17 رمضان المبارک کو پڑھنا ہے اور 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 17 رمضان المبارک اور 313 کی نسبت کچھ اس طرح ہے کہ جب غزوہ بدر میں کفار مکہ شکست کھا کر بھاگ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر جو اس وقت الفاظ تھے وہ یہی آیات مبارکہ تھی، اور اس کافروں کی اس شکست کی پیشین گوئی 5 سال پہلے کر دی گئی تھی، جب کافروں کو اپنی طاقت پر بڑا زوم تھا، بڑا ناز تھا، اور مسلمان اتنا کمزور تھے کہ وہ اپنے آپ کا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اس وقت کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ انقلاب کیسے ہوگا۔ مسلمانوں کی بے بسی کا عالم تو یہ تھا کہ ان کا ایک گروہ ملک چھوڑ کر حبشہ پناہ گزین ہو چکا تھا، اور باقی ماندہ جو اہل ایمان تھے وہ شیب ابی طالب میں محصور تھے۔ کوئی اس وقت یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ 7 برس کے اندر اندر نقشہ ہی بدل جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورۃ قمر کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو میں بڑا حیران تھا کہ یہ کون سی جماعت ہے جو شکست کھائے گی آخر۔ لیکن جب غزوہ بدر میں کافر شکست کھا کر بھاگ رہے تھے، میں نے دیکھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرہ پہنے آگے بڑھ رہے تھے مجاہدانہ انداز میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر اس وقت یہی الفاظ ادا ہو رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ تو اگر آپ کو ایسی صورتحال کا سامنا ہے کہ آپ کا دشمن طاقتور ہے، آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، دشمن نے آپ کا جینا حرام کر دیا ہے، تو آپ اس آیت مبارکہ کو 17 رمضان المبارک کو شروع کریں، 313 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر درود شریف نہیں پڑھنا، کیونکہ مقصد دشمن سے نجات ہے، مقصد دشمن کی تباہی و بربادی ہے۔ تو آپ اس کو 313 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو دشمن سے ہمیشہ کے لیے نجات دیں گے۔ صرف نجات کافی نہیں ہے، بلکہ دشمن کو ایسی ہزیمت اٹھانا پڑے گی، ایسی عبرتناک شکست سے دوچار کر دیں گے اللہ تعالیٰ کہ دنیا اس کی مثالیں دے گی، لوگ اس کی مثالیں، اس کی تباہی و بربادی کی مثالیں دیں گے۔ اور آخر میں میری تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ جو بہن بھائی یہ عمل کریں، عمل کرنے کے بعد کامنٹس باکس میں اس کے فائدے اور
اثرات ضرور ذکر کریں، تاکہ ان تاثرات کی وجہ سے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی حوصلہ ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔